الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بطول جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جب جناب ام المومنین اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت اما بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک چھوٹی تھی۔ تو ایک بار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو جیسے نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ابو جہل ظالم نے کیا کیا، توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اپنے ایک بندے کو کہا کہ جا فلانی جگہ پر اونٹ کو جو ہے ذبح کیا ہے اس کی اوجڑی لے کر آ، اور وہ جیسے اوجڑی اونٹ کی لے کر آیا، اوجڑی ہوتی ہے نا اونٹ میں، جانوروں میں اوجڑی ہوتی ہے، وہ لے کے آیا، جیسے لے کر آیا تو وہ اوجڑی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں گئے تو آقا کے اوپر وہ اوجڑی ابو جہل نے رکھ دی۔ توبہ استغفر اللہ۔ اما بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عمر کی چھوٹی تھی اس وقت، اما بطول کو پتہ چلا کہ ابو جہل نے یہ گستاخی کی ہے، تو انہوں نے چادر سے منہ ڈھکا اور باہر آئی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ میرے کریم نماز میں ہیں، اوپر اوجری رکھ دی ابو جہل نے، تو اما بطول نے وہ اوجری اتار کر پھینک دی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا کے ساتھ آئی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلفوں کو دھویا، پانی سے دھویا۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلفوں کو دھویا تو اما بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ یا اللہ ان ظالموں کو برباد کر دے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جو فاطمہ کہتی ہیں ایسا ہی کر دے۔ حالانکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں آقا پر کافروں نے پتھر لگائے پھر بھی آقا نے بددعا نہیں دی تھی، احد میں دانت مبارک شہید ہوئے پھر بھی آقا نے بددعا نہیں نکالی تھی، لیکن اس بار جب اما فاطمۃ الزہرا نے ابو جہل کو اور ان کے ساتھ تھے ان کو بددعا دی تو میرے آقا کریم نے بھی فرمایا یا اللہ جو فاطمہ کہتی ہیں ویسا ہی کر دے۔ تو ابو جہل کافر کا اور اس کے جو ساتھ تھے ان کا جو حال ہوا، برا حشر کیا رب نے۔ تو اما بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف فرما تھے، اللہ کے محبوب نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے بلند رتبے والی عورت کون ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ
بلند رتبے والی وہ ہے جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی جواب اچھا ہے، لیکن میری جو مقصد ہے وہ اور ہے۔ تو کسی نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بلند رتبے والی عورت وہ ہے جو عبادت کرتی ہے ہو۔ سب نے اپنے اپنے جواب دیے۔ مولا علی مشکل کشا وہ پیچھے پیچھے بیٹھے تھے تو ایک دم اٹھے، سیدھا گھر گئے، اما بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا سے پوچھا کہ یا فاطمۃ الزہرا، عورت کون سی سب سے افضل ہے، اچھی ہے؟ تو اما بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا نے فرمایا علی اتنا آسان سوال یہ تم نے نہیں بتایا میرے بابا جان کو؟ تو مولا نے فرمایا یا فاطمۃ الزہرا، سب صحابہ نے جواب دیے، تو میں نے کہا میں فاطمہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تو اما فاطمۃ الزہرا نے فرمایا علی، سب سے بلند رتبے والی عورت وہ ہے جس نے نہ کبھی کوئی غیر محرم کو دیکھا ہو، نہ کسی غیر محرم نے اس پر نظر ڈالی دیکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ مولا جلدی سے واپس آئے، مسجد نبوی میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بتاؤں کہ سب سے بلند رتبے والی عورت کون سی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا علی بتاؤ۔ تو مولا نے فرمایا میرے آقا، سب سے بلند رتبے والی عورت وہ ہے جس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر محرم نے بھی اس کو نہ دیکھا ہو۔ تو اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ میرے آقا فرماتے کہ علی بے شک تم نے جو ہے بالکل جو حقیقی جواب تھا وہ دیا، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں نا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس غیب کے علم جاننے والے نبی نے بتا دیا کہ یہ جو جواب دیا ہے یہ میری فاطمۃ الزہرا نے جواب دیا ہے۔ اما بطول سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ گھر کا کام کرتی، چکی پیستی تھی اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ اور ایک بار ایک شخص آیا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی سے فرمایا کہ سلمان فارسی تم اس کے لیے روٹی کا بندوبست کرو۔ جناب سلمان فارسی اما بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اما بطول نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے میں سلمان فارسی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ہے جس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ اما فاطمۃ الزہرا فرمانے لگی اللہ کا بہت کچھ ہے، ہم ضرور کھلائیں گے، لیکن گھر میں تھا کچھ نہیں۔ اما بطول سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا نے ایک چادر تھی، وہ چادر دی جناب سلمان فارسی کو اور فرمایا اے سلمان فارسی یہ تھوڑا آگے جاؤ، وہاں پر ایک دکان ہے یہودی کا، اس کا نام ہے شمعون، اس کو کہو یہ چادر گروی رکھو اور آٹا دے دے، سامان دے دے، جلدی سے لے کے آؤ، میں کھانا پکا کر دوں۔ تو میرے بابا کے پاس جو آئے وہ کلمہ پڑھائے، اس نے ان کو جلدی مہمان کو وہ کھانا کھلاؤ۔ جب سلمان فارسی اس شمعون کے پاس وہ چادر لے گئے تو اس نے پوچھا کہ یہ چادر کس کی ہے؟ تو جناب سلمان فارسی نے کہا یہ چادر اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چادر گروی رکھو اور اس کے لیے آٹا لے کے آؤ تو ہم مہمان کے لیے کھانا پکائیں۔ تو وہ شمعون سوچتا تھا کہ یہ جو نبی ہے انہوں نے بہت
جو ان کو غنیمت کا مال ہے وہ بہت ان کے پاس جمع کیا ہوگا، لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا بے شک یہ اللہ کے سچے نبی کا گھر ہے، اللہ کا نبی سچے نبی کی بیٹی ہے، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا نبی ہے۔ اس نے سامان دیا، جناب سلمان فارسی کو سامان دیا اور کہا یہ چادر واپس لے جا، اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اما بطول سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا پردہ ہوا تو اس کے 6 مہینے بعد اما فاطمۃ الزہرا بھی دنیا سے پردہ فرمائی۔ اما بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا کے جب آخری وقت آیا، حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں جب پردہ فرما جاؤں تو مجھے غسل تم دلانا، اور میں نے علی کو بھی بتا دیا ہے، اور میرے جو چارپائی پہ میرا جنازہ ہے اس میں لکڑیاں لگا کر ان کے چاروں طرف کپڑا رکھنا، جس طرح کسی کی نظر میری جو کفن ہے اس پر بھی نہ پڑے، جو اس کے کفن ہوتا ہے اس پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، اور میرے جنازے کو رات کے ٹائم پر اٹھانا۔ جب اما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ اٹھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس وہ اتنا رو رہے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اما فاطمۃ الزہرا دنیا سے چلی گئی، وہ بھی زاروں قطار روئے۔ حضرت علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ یا فاطمۃ الزہرا اگر مجھے شریعت نے پابند نہ کیا ہوتا تو میں کعبے کو طواف نہیں کرتا، میں آپ کی قبر مبارک پر آپ آ کر آپ کی قبر کو طواف کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ اما خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی محمد آل محمد پر صلوات پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ وارت سے بچائے۔ ساری دنیا میں، سارے پاکستان، سعودی، ایران، عراق، شام، مصر، فلسطین میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اللہ سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔